اول میں سمجھا یہ کیفیت عارضی ہے، جلد ہی میں کار دنیا میں مصروف ہو جاؤں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وقت کی دھند میں رابو کا چہرہ دھندلانے کی بجائے نکھرتا چلا گیا۔ اس کی شادی کے دنوں میں جو دراڑ سی میرے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ پھیل کر ایک خلا میں بدل گئی، اور یہ خلا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اس خلا میں بہت کچھ جھونکنے کی کوشش کی، شکار کھیلا، سیر و تفریح کی، کئی ہفتے لاہور میں افروزہ کے پہلو سے لگا رہا، لیکن سب بے سود۔ جوں ہی میں حویلی میں واپس آتا، در و دیوار پر اس کی شبیہ نظر آتی، اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، اس کی آواز راہداریوں میں گونجتی۔ میں جھنجھلا کر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیتا اور سوچتا وہ کون سی حور پری تھی، کیا رکھا تھا اس میں کیوں اسے یاد کرتا ہوں؟ لعنت ہے مجھ پر اور میرے ذوق پر۔ ایسے میں افروزہ کا خوشبودار وجود اپنے تصور میں بسانے کی کوشش کرتا، اس کی بے پناہ نفاست، ذہانت، خوبصورتی کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتا، خود کو سمجھاتا کہ افروزہ کے سامنے رابو کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر بھی میں رابو کو یاد کیے جا رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی کیفیت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز گندم کے کھیتوں میں اداس پھرتے وقت مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں رابو کے عشق میں گرفتار ہوں۔ میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میں چودھری جہاں داد، جو معمولی نسل کا جانور بھی نہیں خریدتا، کم ذات کے آدمی سے بات بھی نہیں کرتا، ایک قطعی معمولی لڑکی سے عشق کر رہا تھا۔ بہتر تو یہ تھا کہ رابو جیسی معمولی لڑکی کو نگاہ میں جگہ ہی نہ دی جاتی، اس کے قریب ہی نہ ہوا جاتا۔ میں کسی حد تک اس کے قریب ہوا تھا، لیکن حتمی قربت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دیکھنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں اپنے دل میں آئی پوری کر سکتا تھا، اور اگر چاہتا تو رابو سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ وہ بدشکل نہیں تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اندر ایک پجارن تھی۔ میں اسے ٹھکرانے کی حماقت کر چکا تھا، اور پچھلی حماقت سے بڑھ کر یہ حماقت تھی کہ اب جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا تو میں اپنی آہوں سے اپنی محبت کے بھڑکتے شعلے کو دن رات ہوا دے رہا تھا۔ اس کی شادی کو 3-4 ماہ گزر چکے تھے، وہ مجھے ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی۔ پھر ایک روز وہ مجھے یوں نظر آئی جیسے اچانک بادل پھٹ جائیں اور سورج چمکنے لگے۔ یہ اس دن کی بات ہے، میں گاؤں سے باہر اپنے فارم پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماما آئی اور بولی، چھوٹے مالک، رابو اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے۔ سینے میں بپا ہونے والے زلزلے کو میں نے بامشکل چہرے تک آنے سے روکا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ دونوں باہر کھڑے ہیں۔ جی میں تو آئی فوراً بلا لوں، پر یہاں میرے علاوہ کئی کارندے بھی موجود تھے۔ میں کسی کے سامنے رابو کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی لرزاں آواز کو قابو میں رکھ کر میں نے کہا، دیکھ نہیں رہی ہو کام کر رہا ہوں، شام کو حویلی میں لے آنا۔ ماما چلی گئی تو میں دیر تک سوچتا رہا، رابو کیا کہنے آئی ہے؟ شام سے 1 گھنٹہ پہلے ہی میں حویلی میں پہنچ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تھا کہ اس کی صورت نظر آئی۔ اس کا خاوند اس کے ساتھ تھا۔ رابو نے گلابی رنگ کا پھولدار سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر اسی رنگ کی اوڑھنی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ نکھری ہوئی لگتی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، کانوں میں سونے کے جھمکے تھے۔ اسے دیکھ کر دل میں درد کی لہر سی اٹھی۔ اس کے خاوند نے عام سا دیہاتی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا تو جھجکتے ہوئے صوفے پر ٹک گئے۔ 1-2 رسمی باتوں کے بعد میں نے دارا سے پوچھا، ہاں بھائی کہو کیا بات ہے؟ ماما کہہ رہی تھی کوئی مسئلہ ہے تمہارا؟ نہیں چھوٹے سرکار، مسئلہ تو کوئی نہیں، صرف ایک درخواست کرنی تھی آپ سے۔ ہاں کہو۔ چھوٹے سرکار، ادھر ہری پور میں نے چھوٹا سا کھوکا ڈال رکھا تھا، وہ کام مندہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کہیں کوئی گنجائش ہو تو مجھے رکھ لیں، رابو آپ کی حویلی میں خدمت کر لے گی، ہم دونوں کی دال روٹی چلتی رہے گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رابو جو اس قدر دور چلی گئی ہے اس قدر نزدیک آ جائے گی۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ فوراً ہاں کر دوں اور دونوں سے کہوں کل سے کام پر آ جائیں، لیکن پھر وہی ناقابل عبور دیوار سامنے آ گئی، ہمالیہ سے بھی اونچی۔
میرے اندر سے کسی نے کہا، جہاں داد، اپنے عذاب میں سختی کا اہتمام مت کرو، تم تو آگ میں جل رہے ہو، اور رابو کی موجودگی اس جلتی آگ پر تیل کا کام کرے گی۔ دارا امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رابو گمسم سی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، دارا، کل سے تم فارم پر آ جانا، میں دیکھوں گا کہ تم کون سا کام کر سکتے ہو۔ لیکن رابو کی جگہ تو میرا منشی پہلے ہی کئی عورتوں کو ملازم رکھ چکا ہے۔ دارا کے چہرے پر مایوسی نظر آئی۔ میں نے کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، محنت کرو گے تو فارم سے اچھی خاصی اجرت مل جائے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھے سلام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے رابو سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن یہ بھول ہی گیا کہ کیا پوچھنا تھا، بس ہونٹ کھول کر رہ گیا۔ چند لمحے کو کمرے میں بے ڈھنگی سی خاموشی رہی، پھر دونوں سلام کر کے کمرے سے نکل گئے۔ اگلے روز سے دارا نے فارم پر آنا شروع کر دیا۔ وہ کوتاہ قد لیکن مضبوط جسم کا نوجوان تھا، بڑی جاں فشانی سے کام کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، اس نے بہت لجا کر مجھ سے 50 روپے ایڈوانس مانگے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، گھر والی کو میلہ دکھانے لے جانا ہے۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اپنی دلی کیفیت کو چھپا کر میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لگتا ہے بہت نخرے اٹھاتے ہو بیوی کے۔ اس نے ترت جواب دیا، وہ بھی میرا بہت دھیان رکھتی ہے۔ پچھلے جمعے مجھے ذرا بخار ہو گیا تھا، ساری رات میرے سرہانے بیٹھی سر دباتی رہی۔ دارا بے خبری میں میرے دل پر چرکے لگا رہا تھا۔ میں نے اس تذکرے کو ختم کرنے کے لیے 50 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ پیسے لے کر گردن اکڑا کر چلا گیا۔ گہری ہوتی ہوئی شام میں اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ ہری فصلوں کے درمیان خاکستری راستے پر وہ ایسے اینٹ اینٹ کر چل رہا تھا جیسے دنیا جہان کے خزانوں کا مالک ہو۔ ایسا غلط بھی کیا تھا، رابو اس کے گھر میں تھی، کیچڑ میں لتھڑی ہوئی سونے کی ڈلی۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا۔ وہ ہر شام خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ ایک شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی تو میں نے سب ملازموں کو چھٹی دے دی۔ دارا موسم برسات سے سیراب ہونے کے لیے اپنی کٹیا کی طرف جا رہا تھا، اور میں اس بارش میں جلنے کے لیے اپنی حویلی کی طرف۔ برسات کی ایک ہی رات ہم دونوں کے لیے کتنی مختلف تھی۔ اس رات بارش شروع ہوئی تو لگاتار 2-3 دن تک ہوتی رہی۔ بادل گر گر کر آتے اور اپنی جھولی خالی کر کے نامعلوم سمتوں میں چلے جاتے۔ تیسرے دن بھی موسم کی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں فارم میں بیٹھا تھا کہ علاقے کا بیلدار بہت گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ بڑی نہر کی پٹری میں اوپر کی طرف دراڑیں پڑ گئی ہیں، وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ ایک روح فرسا خبر تھی۔ ہمارا گاؤں نشیب میں تھا۔ پہلے بھی جب کبھی پٹری ٹوٹتی تھی پورا گاؤں 6-6 فٹ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ اس دوران 2-3 اور افراد بھی فارم پر پہنچے، وہ بھی یہی اطلاع لائے تھے۔ مجھے فارم کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، میری حویلی بھی خاصی بلندی پر واقع تھی، لیکن گاؤں والوں کی جان عذاب میں آنے والی تھی۔ میں نے کئی ملازموں کو نہر کی پٹری کی طرف دوڑایا، وہ کدالیں اٹھائے تیزی سے نہر کی طرف بھاگے تاکہ جس حد تک ممکن ہو سکے مٹی گارے کی مدد سے نہر کے بند کو مضبوط کر سکیں۔ فارم میں کچھ ضروری انتظامات کرانے کے بعد میں گاؤں کی طرف لپکا۔ میرے پاس سوزوکی جیپ تھی، لیکن ان حالات میں اسے نکالنا ٹھیک نہیں تھا۔ بوندا باندی میں پیدل ہی چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ دارا اور رابو کا خیال آیا۔ ان کا نیم کچا پکا گھر گاؤں سے باہر تھا۔ یہ دراصل ایک پرانی ڈسپینسری تھی جو عرصے سے خالی پڑی تھی۔ میں نے پٹواری سے کہہ کر یہ جگہ دارا کو دلوا دی تھی۔ میں نے سوچا اگر پانی آیا تو سب سے پہلے دارا کا گھر ڈوبے گا۔ آج وہ فارم پر کام پہ بھی نہیں آیا تھا، کیا معلوم اس کی طبیعت خراب ہو۔ اسے سیلاب کی اطلاع دینی ضروری تھی۔ اب بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دارا کی جگہ رابو باہر نکلی۔ غالباً وہ چھت پر مٹی ڈال رہی تھی، اس کے ہاتھ گارے میں لتھڑے ہوئے تھے، اس کا چہرہ، بال، کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، دارا کہاں ہے؟ کہنے لگی، وہ تو کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، آپ اندر آ جائیں۔
اندر تو میں آ ہی چکا تھا۔ تیز بارش سے بچنے کے لیے چھپر کے نیچے کھڑا تھا جہاں ایک بچھڑی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے رابو سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، تو تم رات بھر یہاں اکیلی رہو گی؟ بولی، دارا ماسی حنیفہ کو کہہ گیا تھا وہ آتی ہی ہوگی، شاید تیز بارش کی وجہ سے ابھی تک نہیں آئی۔ زوروں سے برستی بارش، گرجتے بادل، ایک تنہا چار دیواری میں بھیگا ہوا شعلہ میرے روبرو تھا۔ رابو نے کمزور سی آواز میں کہا، چھوٹے مالک اندر آ جائیے، آپ بھیگ رہے ہیں۔ کسی دھاگے سے بندھا ہوا میں اندر چلا گیا۔ بادلوں نے شام سے پہلے ہی شام کر رکھی تھی۔ کمرے میں اندھیرا کچھ زیادہ ہی تھا۔ میں نے رابو کو حسرت سے دیکھا، ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا۔ آج بھی اس کے چہرے پر نہ کوئی شکایت تھی، نہ شکوہ، نہ گلہ۔ وہ تیز آندھی میں کھلی کتاب کی مانند میرے سامنے تھی۔ میں یہ بھول چکا تھا میں کس کام سے یہاں آیا تھا۔ یہ بھی یاد نہیں تھا کہ حویلی پہنچنا ہے۔ کئی لمحے گزر گئے، شاید 3 یا 4 منٹ۔ دفتن باہر آہٹ سی ہوئی۔ گہرے پانی میں کوئی چھپا چھپ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ رابو ہاتھ چھڑا کر دور ہو گئی۔ مجھے لگا شاید ماما آ گئی ہے۔ دروازہ دھڑ سے کھول کر دارا گھر میں داخل ہوا۔ چھپر کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے گیلی چادر جھاڑی اور رابو کو آواز دی۔ یہ لمحے بہت سنگین تھے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میری فوری خواہش یہ تھی کہ دارا کی نظروں سے بچا جائے۔ ایک قدادم الماری اس مقصد کے لیے موزوں نظر آئی۔ میں جلدی سے اس الماری اور دیوار کے درمیانی خلا میں چلا گیا۔ دارا رابو کو پکارتا ہوا اندر آیا اور بولا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے رابو، چھوٹی نہر کی پٹری ٹوٹ گئی ہے اور بڑی نہر کا پانی چڑھ گیا ہے۔ 1 گھنٹے تک کناروں سے نکل آئے گا۔ میرا خیال ہے حویلی کی طرف نکل چلیں۔ رابو نے گھبرا کر پوچھا، اب کیا ہوگا؟ میں یہ سوچ کر حیران تھا یہاں آنے کے بعد سیلاب کا خیال کس طرح میرے دماغ سے نکل گیا اور جذبات کا سیلاب مجھے بہا کر کیسے لے گیا۔ دارا بولا، تو ضروری سامان باندھ لے، میں گاؤں سے سنگل لے کر آتا ہوں۔ وہ اچھا بھلا دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ نہ جانے دل میں کیا آئی، واپس الماری کی طرف آیا۔ اس نے الماری کے پیچھے جھانکا اور اپنی چھتری کھینچنے لگا۔ چھتری کیسے نکلتی؟ وہ تو میری کمر اور دیوار کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ وہ سکتے میں رہ گیا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں کی حیرت میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ اس کے لب ہلے، چھوٹے مالک، آپ؟ 1 سیکنڈ میں اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اس نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر جلدی سے پیچھے ہٹا۔ 1-2 سیکنڈ کے اندر اس کا ذہن دور دور کی خاک چھان چکا تھا۔ وہ قیامت کے لمحے تھے۔ میں آہستگی سے الماری کی اوٹ سے نکلا۔ دارا تیزی سے پلٹ گیا۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر کمرے سے نکلا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ سکتا وہ تیزی سے صحن پھلانگ کر بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اور رابو ساکت کھڑے رہ گئے، 2 ایسی مورتیوں کی طرح جن کے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ میری عقل منجمد تھی اور زبان گنگ۔ میں حیران تھا کہ میں نے چھپنے کی حماقت کیوں کی۔ پچھتاوے کی ایک لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ میں نے دارا کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ رابو کو بری نیت سے دیکھا تک نہ تھا۔ میں اپنی موجودگی کی وجہ بتا سکتا تھا۔ بالآخر میں نے گہری سانس لے کر کہا، یہ سب اچھا نہیں ہوا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ رابو نے گھبرا کر پوچھا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ آپ یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے اس سے خطرہ ہے تو تمہیں اور بھی زیادہ ہے۔ میری کوئی بات نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ ویسے وہ ایسا آدمی ہے تو نہیں، لیکن کہیں غصے میں نہ آ جائے۔ میں ایک دم سخت لہجے میں بولا، غصے میں آئے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ ایسے سخت لہجے میں بول کر شاید میں الماری کے عقب میں پکڑے جانے کا غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ رابو کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ سامنے دور تک کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ دارا کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔
میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دارا کے رد عمل سے مشروط تھا۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ رابو خاموش کھڑی تھی، جیسے سوچنے کا سارا کام اس نے مجھے سونپ دیا ہو۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ ایک مانوس شور سنائی دیا۔